سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا، جس میں زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ جانیں گے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام جانیں گے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور زکوٰۃ دینے کی ضرور کوشش کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت، پربہار اور حسین لمحات میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں یہ دن بار بار نصیب فرمائیں۔ کتنے خوبصورت لمحات ہے، اسی لیے صحابہ کرام تمنا کرتے تھے کہ کاش پورے سال کو رمضان شریف ہی بنا دیا جائے، کیونکہ یہی برکت والے دن ہیں جس میں فرشتے انسانوں پر، مومنوں پر درود بھیجتے ہیں جب وہ سحری کھا رہے ہوتے ہیں، مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، روزے داروں کی دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے برکت والے دن، اللہ ان مبارک دنوں کے صدقے پوری دنیا کے مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان کرے، بلائیں دور فرمائیں، وبائیں دور فرمائیں۔ آج سورۃ البقرہ شریف کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیہ کریمہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفت بیان فرمائی، جو مومنین ہے اور کامیاب مومنین، ان کی صفت میں سے دو صفات قرآن کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صرف اقامت صلاح کے حوالے سے دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ پورے قرآن میں کہیں بھی قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اقامت صلاح، نماز قائم کرنا، اس کے ضمن میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر نہ چھوٹے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اسلام نے جو ارکان بتائے ہیں اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ جیسے ہاتھ اٹھانے کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ باندھنے کا جو قانون ہے اس کے مطابق، رکوع کرنے کا جو قانون ہے اس کے مطابق، یعنی اس حدیث پر عمل کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں نماز کی حالت میں کسی کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، یعنی جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا ہے۔ یہ اقامت صلاح کا قانون نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں۔ نماز سیکھیے اور سیکھ کر پڑھیے۔ میں نے تفسیر قرآن میں پہلے ہی دن کہا تھا، جو روزانہ ہمارے یہاں ہوتی ہے تراویح کے بعد، کہ کم سے کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ نکال کر کسی اچھے عالم دین کے پاس یا کسی معلومات والے مبلغ کے پاس تھوڑا سا بیٹھ کر نماز سیکھ لیں، ظاہری ارکان کیا ہیں۔ تو اقامت صلاۃ کا پہلا مطلب، پہلا قول اس پر جان بوجھ کر بھی ایک وقت کی نماز نہ چھوڑی جائے۔ نمبر دو، تمام ارکان کو صحیح ادا کیا جائے۔ اور نمبر تین، جب نماز پڑھو تو اس حالت میں پڑھو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی عبادت کر جیسے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ پوزیشن نہیں بن سکتی تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یعنی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اقامت صلاح۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کا یہ حال ہے کہ وہ اقامت صلاح پر عمل کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے کوئی کامیابی نہیں ملنا ہے جب تک کہ قرآن کی اس مراد پر عمل نہ کرو، اقامت صلاح کے حوالے سے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آج میرا اصل عنوان یہی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے، دیکھو قرآن مقدس کا لہجہ، قرآن کا انداز، کتنی حکمت بھرے انداز میں قرآن گفتگو کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی سے، یعنی اللہ کی دی ہوئی روزی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
یہاں یہ خرچ سے مراد بعض مفسرین بلکہ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ کا وجوب مراد ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نظام زکوٰۃ کیا ہے؟ پہلی بات تو قرآن نے غلط فہمی دور کر دی کہ تم اپنے مال سے نہیں دیتے، مال تو تمہارا ہے بھی نہیں، تم خود تمہارے نہیں ہو، ہماری دی ہوئی روزی سے جو ہم نے دیا ہے۔ اسلام میں جب شروع دن تھے، شروع ایام تھے، بڑی سختی تھی۔ دیکھیے حیرت بھی ہوتی ہے اس پر، خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ جن دنوں اسلام قبول کرنا کافروں کی طرف سے بھی سخت اذیتیں، مشکلیں، مصیبتیں، اسلام کا اظہار کرنے پر بھی مارا پیٹا جاتا تھا، اس وقت قوانین بھی سخت تھے۔ شروع دنوں میں، شروع دنوں کے قوانین یہ تھے کہ مسلمان جتنا کمائیں گے تو دن بھر میں اپنی ضرورت پہ وہ جتنا خرچ کر سکتے ہیں کر لیں، باقی جتنے پیسے بچیں گے ان کو بستر پہ جانے سے پہلے پہلے وہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا ہے، یعنی وہ جمع نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے جو شروع دن کے مسلمان ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، سابقون الاولون، ان کا ثواب بھی سب سے الگ ہے، بلکہ اور صحابہ بھی ثواب میں ان کے برابر نہیں ہے، جو بعد میں آئے وہ بھی صحابی ہیں، جنہوں نے شروع میں کلمہ پڑھا وہ بھی صحابی ہیں، جو فتح مکہ کے بعد آئے وہ بھی صحابی ہیں، دونوں قابل احترام ہیں۔ لیکن یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اور فتح مکہ کے بعد آنے والوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، دونوں برابر نہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، ہے دونوں صحابی، ہے دونوں صحابی۔ اصل میں یہ حدیث جو آئی ہے نا کہ میرے صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں برابر، ہوا یہ تھا کہ ایک صاحب نے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، انہوں نے کسی پہلے ایمان لانے والے صحابی کو کچھ کہہ دیا تھا، ان کا دل دکھ گیا تھا، تو اس پر یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ یعنی صحابہ میں بھی درجے ہیں، ہمارے لیے تو وہ صحابی بھی قابل احترام ہے جس نے ایک جھلک حضور کو دیکھ لیا، بس ہم جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی تقابل نہیں کر رہے ہیں، صرف بتا رہے ہیں کہ پہلے دن ایمان لانے والوں کی سابقون الاول، اسی لیے وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے، وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے، اور ان کی بہت بڑی شان ہے جو پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو کافروں کی تکلیفیں انہوں نے جھیلی، پھر اسلام کے نام پہ اس وقت خرچہ کیا کہ جب اسلام کا نام لینے کے لیے وہ لوگ ڈرتے تھے، وہ سابقون الاولون ہیں۔ تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ پیسہ نہیں جمع کر سکتے تھے، جتنا خرچ کر دیا دن بھر میں خرچ کر دیا، بستر پہ جانے سے پہلے سب آپ کو تقسیم کر دینا ہے، جمع نہیں کر سکتے تھے۔ پھر جب زکوٰۃ کے احکامات آئے تو پھر اسلام نے اجازت دی کہ اب تم پیسے جمع کر سکتے ہو، اب پیسہ جمع کرنا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اب اس میں شرط یہ ہے کہ تم اپنی جمع کی ہوئی رقم میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ دیا کرو۔ پھر اس کے مصارف بتائے گئے کہ یہ ان راستوں میں کم و بیش 7 طبقے قرآن مقدس نے بیان فرمائے ہیں کہ ان راستوں میں تمہیں خرچ کرنا ہے، جن میں سے بہت سارے طبقات ہیں جو ہندوستان میں پائے نہیں جاتے، تو اس کی تفصیل آگے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے نماز کے ساتھ کیا، زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ نماز کے ساتھ آیا ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن مقدس میں اٹھا کر، نماز کا ذکر کہیں تنہا کر دیا گیا ہے لیکن ہمیشہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے کو، زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک میل ہوتا ہے، تو یہ جو ہمارا مال ہے اس کا میل نکالنا، گویا کہ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ شارحین نے بھی لکھا ہے حدیث پاک کی شرح میں کہ یہ جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے مال کا میل ہے، تو جیسے کپڑوں سے مال نکل جاتا ہے تو کپڑے کیسے صاف ہو جاتے ہیں، ایسے جب ہمارے مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو ہمارا جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی حفاظت پھر اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اور جو لوگ ادا نہیں کرتے زکوٰۃ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بہت تکلیف ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں، حالانکہ دیا اللہ نے، ادا کتنی کرنا ہے؟ صرف 2.5%، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپیہ دینا ہے صرف، اور 97.5 روپے اپنے لیے رکھنا ہے۔ اب دیکھیں 97.5 کتنے ہوتے ہیں، اور صرف 2.5%، اور یہ فرض ہے،
سیدنا صدیق اکبر نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھا میں ان کے ساتھ ایسے ہی جہاد کروں گا جیسے ہم کافروں پہ جہاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر دور رسالت میں یہ اونٹ کی نکیل اور رسی بھی بطور زکوٰۃ دیتے تھے، اگر یہ رسی بھی روک لیں گے تو بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اور آپ نے کیا۔ معاملہ ایک رسی کا نہیں تھا، معاملہ پیسوں کا نہیں تھا، معاملہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تھا۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت اسلام کے وہ 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 ستون ہیں اسلام کے مضبوط۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں میں اتنی زکوٰۃ کیسے دوں؟ اللہ نے دیا۔ اللہ نے تو فرمایا کہ ہماری دی ہوئی روزی سے، اللہ کی دی ہوئی روزی سے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ بہت بڑا اژدہا ہے جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے اور جس کے دانت لوہے کے ہیں، لوہے کے دانت ہیں اس کے، اور آگ اس کی آنکھوں سے نکل رہی ہے۔ وہ ڈھونڈے گا تو دیکھے گا کہ ایک بندہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وہ اس سے مخاطب ہو کے کہے گا تیرا دایاں ہاتھ میری طرف کر تاکہ میں تیرا ہاتھ کھا جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ پھر وہ اس کا دایاں ہاتھ چبائے گا اور دایاں ہاتھ چبا کر کے کھا لے گا، پھر بائیں ہاتھ کی طرف بڑھے گا۔ جب بایاں ہاتھ چبا کر کھائے گا تو پھر دایاں ہاتھ اس کا دوبارہ واپس آ جائے گا، پھر بایاں ہاتھ کھا چکا رہے گا تو دایاں ہاتھ کھائے گا تو بایاں واپس آ جائے گا۔ اور جس وقت وہ اژدہا جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور دانت اس کے لوہے کے ہوں گے، وہ بھی جہنم کے بنے ہوئے لوہے کے، تو وہ جب چبا رہا ہوگا تو اس کی چیخ ایسی نکلے گی کہ اس کی چیخ نکلنے سے پورا میدان محشر کانپ جائے گا۔ آپ سوچیں وہ چیخ کیسی ہوگی کہ پورا میدان محشر کانپ جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا یہ کس کی چیخ ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ یہ اس کی چیخ ہے کہ جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ میدان محشر کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں ہوگا، ہمارے کھیل کے گراؤنڈ کی طرح یا ہندوستان کے میدانوں کی طرح تو نہیں ہوگا۔ میدان محشر اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اس کی چیخ کتنی بلند ہوگی اس دن کہ پورا میدان محشر کانپ جائے گا، کتنی دردناک چیخ ہوگی زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا۔ اچھا یہ کسی مولوی کی ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، نہ کسی سیاسی لیڈر کا قول ہے، یہ صادق الوعد الامین کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کیا، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ تو جو وہ شخص جس کا وہ ہاتھ چبا کر کے کھا رہا ہوگا، وہ اژدہے سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، بچا بچا کے رکھتا تھا۔ آج مال ہی کی محبت میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ قرآن مقدس سے ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اور مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مال انسان کو کتنا نیچے گراتا ہے، کتنا گھٹیا سوچ پیدا کرتا ہے انسان کی مال۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک کزن تھا، کچھ لوگوں نے اس کو خالہ زاد بھائی قرار دیا ہے لیکن ایک قریبی رشتہ بتایا ہے۔ اس کا نام تھا قارون، اور قارون جو تھا وہ بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، مالدار آدمی تھا قارون، اور وہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا۔ وہ یعنی اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنا پڑھا لکھا بندہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت سننا چاہتے تھے کسی اچھی آواز والے سے تو قارون سے کہتے تھے تو پڑھ، اور قارون تلاوت کرتا تھا توریت شریف کی، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے توریت سننا پسند کرتے تھے۔ یعنی اس سے پتا چلا کہ رشتے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قریبی ہے اور دیندار بھی ہے۔ بے دین سے تو حضرت موسیٰ توریت نہیں سنیں گے نا، یعنی کس شان کا آدمی تھا قارون، آپ پہلے یہ سمجھ لیں۔ لیکن اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی، مال اس کے پاس اتنا تھا، دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ اس کی تجوریوں کی چابیاں کئی جانوروں پہ لاد کر لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چابیاں اتنی ہوگی تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور جب تجوریاں اتنی ہیں تو مال کتنا ہوگا۔ اس دور میں بہت مال ہوگا اس کے پاس۔ قرآن نے بیان کیا کہ وہ بہت مالدار تھا۔ اب اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ دینا ہے 2.5% مال سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اب اللہ کا یہ قانون آیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں
وہ اپنے مال سے غریب لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے. تو چھوٹے موٹے مالدار لوگ تھے، انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو دینا ہی تھا. سب سے بڑا جو مالدار تھا وہ قارون تھا. قارون نے کہا کہ میں کل سوچ کے بتاتا ہوں. یہ سوچ کے بتانا یہ شیطانی چکر. مسلمان کی ذمہ داری ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، حکم آیا سر تسلیم خم، ورنہ انجام برا ہے. تو کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں. وہ گیا گھر، سوچنے لگا اتنی دولت، اس کا 2.5% کتنا ہوگا؟ جیسے آج کروڑ پتی لوگ کہتے ہیں نا لاکھوں نکل جائے گا میرا لاکھوں. ارے کروڑوں تو دیا اللہ نے ہے نا، لاکھوں نکلا تو نے دیا کیا؟ اور اس پہ وعدہ بھی ہے، ایک دے گا تو میں کم سے کم 10 دوں گا، کم سے کم 70 دوں گا، 700 دوں گا، اور اگر نیت میں اور خلوص ہے تو میں تجھے بے حساب عطا کروں گا. ملنا ہے وہ دنیا میں ہی، واپس دنیا میں پہلے ملے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. شیطان کے مکر و فریب میں مت پڑو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو تمہیں کیا رہ جائے گا تیرے پاس؟ ارے کیا رہ جائے گا؟ کیا اس کا کرم ہوگا؟ تو جس نے اتنا دیا ہے جب اس کی راہ میں دو گے تو وہ اور عطا کرے گا. میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، بس اچھی نیت سے وہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کرے، کبھی غربت اس کے پاس نہیں آئے گی. فرعون پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا اس وقت تک جب تک فرعون بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا. سامری جس نے بچڑا بنایا تھا، پیتل کا بچڑا، اور جس نے شرک کو گویا کہ عام کرنے میں بنی اسرائیل کی مدد کی تھی، پوری قوم پہ عذاب آیا، سامری پر نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو بڑا منافق ہے، بچڑا تو اسی نے بنایا تھا، یہ نہ بناتا تو لوگ اس کی پوجا کیوں کرتے؟ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ بڑا مجرم یہ ہے، لیکن اس کی خصوصیت ہے یہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، اس لیے کافر ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کا عذاب مؤخر کر دیا. عذاب تو دیں گے لیکن جلدی نہیں دیں گے کیونکہ لوگوں پہ خرچہ کرتا ہے. آپ سوچیں اگر کافر خرچ کرے غریبوں پر تو اس کا بھی عذاب مؤخر ہوتا رہتا ہے، مومن خرچ کرے تو اسے عذاب کیوں کر مل سکتا ہے؟ تو قارون نے سوچا کہ میری اتنی دولت چلی جائے گی. اس نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں، اتنی دولت بچانے کے لیے تھوڑی سی خرچہ کرتے ہیں. اور اس کے دماغ میں ایک شیطانی پلان آیا. تو وہ ایک بدکار عورت کے پاس گیا اور اس بدکار عورت کو کہا کہ کل جب دن میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب فرمائیں گے، زکوٰۃ کا قانون بیان کریں گے، تو تو کھڑی ہونا اور موسیٰ علیہ السلام پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا الزام لگانا. میں تجھے اتنے روپے دوں گا، اتنے پیسے دوں گا. روپے پیسے تو ہم بتاتے ہیں اس دور میں جو بھی سکے رہے ہیں، لیکن تجھے یہ کہا. اس نے کہا کیا میں اللہ کے نبی پہ بدکار تھی لیکن بے غیرت قارون کی طرح تو نہ تھی کہ دولت کے نشے میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہ میں کہا کہ میں جتنا کہتا ہوں کر، تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا. پھر دولت کے ایک مرتبہ 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے نماز کے ساتھ کیا. زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ نماز کے ساتھ آیا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن مقدس میں اٹھا کر نماز کا ذکر کہیں تنہا کر دیا گیا ہے لیکن ہمیشہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا گیا. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک میل ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا مال ہے اس کا میل نکالنا گویا کہ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ شارحین نے بھی لکھا ہے حدیث پاک کی شرح میں کہ یہ جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے مال کا میل ہے. تو جیسے کپڑوں سے مال نکل جاتا ہے تو کپڑے کیسے صاف ہو جاتے ہیں، ایسے جب ہمارے مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو ہمارا جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی حفاظت پھر اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. اور جو لوگ ادا نہیں کرتے زکوٰۃ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بہت تکلیف ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں، حالانکہ دیا اللہ نے، اور ادا کتنی کرنا ہے؟ صرف 2.5%، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپیہ دینا ہے صرف، اور 97.5 روپے اپنے لیے رکھنا ہے. اب دیکھیں 97.5 کتنے ہوتے ہیں، اور صرف 2.5%، اور یہ فرض ہے. سیدنا صدیق اکبر نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا. صدیق اکبر نے فرمایا تھا میں ان کے ساتھ ایسے ہی جہاد کروں گا جیسے ہم کافروں پہ جہاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر دور رسالت میں یہ اونٹ کی نکیل اور رسی بھی بطور زکوٰۃ دیتے تھے، اگر یہ رسی بھی روک لیں گے تو بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. اور آپ نے کیا. معاملہ ایک رسی کا نہیں تھا، معاملہ پیسوں کا نہیں تھا، معاملہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تھا.
اور زکوٰۃ کی فرضیت اسلام کے وہ 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 ستون ہیں اسلام کے مضبوط۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں میں اتنی زکوٰۃ کیسے دوں؟ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ ہماری دی ہوئی روزی سے، اللہ کی دی ہوئی روزی سے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ بہت بڑا اژدہا ہے جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے اور جس کے دانت لوہے کے ہیں، لوہے کے دانت ہیں اس کے، اور آگ اس کی آنکھوں سے نکل رہی ہے۔ وہ ڈھونڈے گا تو دیکھے گا کہ ایک بندہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وہ اس سے مخاطب ہو کے کہے گا تیرا دایاں ہاتھ میری طرف کر تاکہ میں تیرا ہاتھ کھا جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ پھر وہ اس کا دایاں ہاتھ چبائے گا اور دایاں ہاتھ چبا کر کے کھا لے گا، پھر بائیں ہاتھ کی طرف بڑھے گا۔ جب بایاں ہاتھ چبا کر کھائے گا تو پھر دایاں ہاتھ اس کا دوبارہ واپس آ جائے گا، پھر بایاں ہاتھ کھا چکا رہے گا تو دایاں ہاتھ کھائے گا تو بایاں واپس آ جائے گا۔ اور جس وقت وہ اژدہا جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور دانت اس کے لوہے کے ہوں گے، وہ بھی جہنم کے بنے ہوئے لوہے کے، تو وہ جب چبا رہا ہوگا تو اس کی چیخ ایسی نکلے گی کہ اس کی چیخ نکلنے سے پورا میدان محشر کانپ جائے گا۔ آپ سوچیں وہ چیخ کیسی ہوگی کہ پورا میدان محشر کانپ جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا یہ کس کی چیخ ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ یہ اس کی چیخ ہے کہ جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ میدان محشر کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں ہوگا، ہمارے کھیل کے گراؤنڈ کی طرح یا ہندوستان کے میدانوں کی طرح تو نہیں ہوگا۔ میدان محشر اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اس کی چیخ کتنی بلند ہوگی اس دن کہ پورا میدان محشر کانپ جائے گا، کتنی دردناک چیخ ہوگی زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا۔ اچھا یہ کسی مولوی کی ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، نہ کسی سیاسی لیڈر کا قول ہے، یہ صادق الوعد الامین کا فرمان ہے، جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کیا، زبان ان کی یہ کلام خداوند قدوس کا ہے۔ تو جو وہ شخص جس کا وہ ہاتھ چبا کر کے کھا رہا ہوگا، وہ اژدہے سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، بچا بچا کے رکھتا تھا۔ آج مال ہی کی محبت میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ قرآن مقدس سے ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اور مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مال انسان کو کتنا نیچے گراتا ہے، کتنا گھٹیا سوچ پیدا کرتا ہے انسان کی مال۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک کزن تھا، کچھ لوگوں نے اس کو خالہ زاد بھائی قرار دیا ہے لیکن ایک قریبی رشتہ بتایا ہے۔ اس کا نام تھا قارون، اور قارون جو تھا وہ بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، مالدار آدمی تھا قارون، اور وہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا۔ وہ یعنی اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنا پڑھا لکھا بندہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت سننا چاہتے تھے کسی اچھی آواز والے سے تو قارون سے کہتے تھے تو پڑھ، اور قارون تلاوت کرتا تھا توریت شریف کی، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے توریت سننا پسند کرتے تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ رشتے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قریبی ہے اور دیندار بھی ہے۔ بے دین سے تو حضرت موسیٰ توریت نہیں سنیں گے نا، یعنی کس شان کا آدمی تھا قارون، آپ پہلے یہ سمجھ لیں۔ لیکن اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی، مال اس کے پاس اتنا تھا، دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ اس کی تجوریوں کی چابیاں کئی جانوروں پہ لاد کر لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چابیاں اتنی ہوگی تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور جب تجوریاں اتنی ہیں تو مال کتنا ہوگا۔ اس دور میں بہت مال ہوگا اس کے پاس۔ قرآن نے بیان کیا کہ وہ بہت مالدار تھا۔ اب اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ دینا ہے 2.5% مال سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اب اللہ کا یہ قانون آیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال سے غریب لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو چھوٹے موٹے مالدار لوگ تھے، انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو دینا ہی تھا۔ سب سے بڑا جو مالدار تھا وہ قارون تھا۔ قارون نے کہا کہ میں کل سوچ کے بتاتا ہوں۔ یہ سوچ کے بتانا یہ شیطانی چکر، مسلمان کی ذمہ داری ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، حکم آیا سر تسلیم خم، ورنہ انجام برا ہے۔ تو کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ پھر وہ گیا گھر، سوچنے لگا
اتنی دولت، اس کا 2.5% کتنا ہوگا؟ جیسے آج کروڑ پتی لوگ کہتے ہیں نا لاکھوں نکل جائے گا میرا لاکھوں. ارے کروڑوں تو دیا اللہ نے ہے نا، لاکھوں نکلا تو نے دیا کیا؟ اور اس پہ وعدہ بھی ہے، ایک دے گا تو میں کم سے کم 10 دوں گا، کم سے کم 70 دوں گا، 700 دوں گا، اور اگر نیت میں اور خلوص ہے تو میں تجھے بے حساب عطا کروں. ملنا ہے وہ دنیا میں ہی، واپس دنیا میں پہلے ملے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. شیطان کے مکر و فریب میں مت پڑو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو تمہیں کیا رہ جائے گا تیرے پاس؟ ارے کیا رہ جائے گا؟ کیا اس کا کرم ہوگا تو جس نے اتنا دیا ہے جب اس کی راہ میں دو گے تو وہ اور عطا کرے گا. میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، بس اچھی نیت سے وہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کرے، کبھی غربت اس کے پاس نہیں آئے گی. فرعون پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا اس وقت تک جب تک فرعون بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا. سامری جس نے بچڑا بنایا تھا، پیتل کا بچڑا، اور جس نے شرک کو گویا کہ عام کرنے میں بنی اسرائیل کی مدد کی تھی، پوری قوم پہ عذاب آیا، سامری پر نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو بڑا منافق ہے، بچڑا تو اسی نے بنایا تھا، یہ نہ بناتا تو لوگ اس کی پوجا کیوں کرتے؟ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ بڑا مجرم یہ ہے، لیکن اس کی خصوصیت ہے یہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، اس لیے کافر ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کا عذاب مؤخر کر دیا. عذاب تو دیں گے لیکن جلدی نہیں دیں گے کیونکہ لوگوں پہ خرچہ کرتا ہے. آپ سوچیں اگر کافر خرچ کرے غریبوں پر تو اس کا بھی عذاب مؤخر ہوتا رہتا ہے، مومن خرچ کرے تو اسے عذاب کیوں کر مل سکتا ہے؟ تو قارون نے سوچا کہ میری اتنی دولت چلی جائے گی. اس نے سوچا کہ کام کرتے ہیں، اتنی دولت بچانے کے لیے تھوڑی سی خرچہ کرتے ہیں. اور اس کے دماغ میں ایک شیطانی پلان آیا تو وہ ایک بدکار عورت کے پاس گیا اور اس بدکار عورت کو کہا کہ کل جب دن میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب فرمائیں گے، زکوٰۃ کا قانون بیان کریں گے، تو کھڑی ہونا اور موسیٰ علیہ السلام پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا الزام لگا. میں تجھے اتنے روپے دوں گا، اتنے پیسے دوں گا. روپے پیسے تو ہم بتاتے ہیں اس دور میں جو بھی سکے رہے ہیں، لیکن تجھے یہ کہا. اس نے کہا کیا میں اللہ کے نبی پہ بدکار تھی لیکن بے غیرت قارون کی طرح تو نہ تھی کہ دولت کے نشے میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہ میں کہا کہ میں جتنا کہتا ہوں کر، تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا. پھر دولت کی بات آئی تو وہ بھی جسم فروشی کے ساتھ ساتھ اس نے ضمیر بھی فروش کر دی. جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی محفل پھر سجی. اس سے پہلے کہ زکوٰۃ کا عنوان نکلتا قارون کھڑا ہو گیا. ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ اس پہ کیا سزا ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو سنسار کیا جائے، پتھر سے مار مار کر اس کو مار ڈالا جائے. اسلامی حکومت میں یہی سزا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو یہی سزا ہے. اس کے بڑے قوانین ہیں لیکن آسانی سے زنا ثابت نہیں ہو سکتا کسی کا، بڑے قوانین ہیں، اس کا ذکر میں یہاں نہیں کرتا اور نہ وقت بھی ختم ہونے کے قریب اصل عنوان سے ہٹیں گے. اس کو سنسار کیا جائے گا پتھر مار مار کے یہاں تک کہ وہ مر جائے. کہا یہ قانون صرف عوام کے لیے یا آپ کے لیے بھی؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ اللہ کا قانون سب کے لیے. تو کہا یہ کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا کون کیا کہتی ہے؟ وہ کھڑی ہو گئی. کہا یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ اس عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، جلال پیغمبرانہ کی تاب نہیں لا سکی، اس کا پورا وجود کانپ گیا. اور کانپ گیا تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں ایسی بات نہیں کہتی، اس نے مجھے منہ مانگی قیمت دینے پہ آپ پہ الزام لگانے پہ مجبور کیا، بس اس لیے کہ اس کی زکوٰۃ کی رقم بچ جائے اس نے یہ کھیل کھیلا ہے. حضرت موسیٰ تو جلالی تھے، جب جلال میں آتے تھے آپ کے بال جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے. آپ کے بال اللہ نے قدرتی طور پہ اتنے بڑے دیے تھے کہ جب جلال میں آتے تھے تو آستین اور کپڑوں کے بال کھڑے ہو کر باہر نکل جاتے تھے اور امامے سے شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے تھے. بڑے جلالی پیغمبر تھے. تو حالت جلال میں تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے تو کہا کہ آپ پہ الزام لگانے کے لیے اس نے مجھے تیار کیا ہے. آپ نے آسمان کی طرف اسی حالت میں آنکھ اٹھائی، کہا جو تیرے معصوم پر اس طرح کا الزام لگائے صرف زکوٰۃ بچانے کے لیے، اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ عذرائے ادب کوئی سزا تجویز نہیں کی. اللہ سے کہا اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ نے کہا یہ تیرا مجرم ہے، تو خود سزا مقرر کرے گا کہ انجام کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ زمین دھسا اس کو اپنے اندر، زمین اس کو اپنے اندر دھسا لے. جب وہ کمر تک دھسا تو کتنا بدماش تھا، دھستے دھستے کا موسیٰ میری دولت پر قبضہ کرنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے کہ مجھے زمین میں دھسا دو اور پھر میری دولت پہ قبضہ کر لو. اللہ کے پیغمبر نے کہا زمین رک جا، اور پھر حکم دیا کہ اس کی دولت کو اس کے سر پہ رکھ دیا جائے، یعنی اب عذاب اور بڑھ جائے.
فرشتوں نے اس کی جتنی تجوریاں، اس کی جتنی دولت تھی سب اس کے سر پہ رکھ دی. ابھی تو ایسے ہی دھس رہا تھا بغیر وزن کے. نبی سے منہ چلانے کی سزا یہ ملی کہ اس کی ساری دولت اس کے سر پہ رکھ دی گئی اور اسی حالت میں وہ دھس رہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنے دور میں بیان فرمایا تو فرمایا کہ ابھی بھی وہ زمین میں دھس رہا ہے. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ابھی بھی دھس رہا ہے تو ابھی بھی دھس رہا ہے. زکوٰۃ نہ دینے کا انجام، اور زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پہ مال کی محبت نے اس کو پہنچایا کس منزل پر. آج ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے. حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے، بادشاہ کیا جو ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ٹیکس دینا لوگوں کو برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. حکومتوں کو ٹیکس دینا لوگ خوشی سے، کوئی نہیں دیتا خوشی سے اس کو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے، تاوان، اس وقت میری امت پر مصیبتیں ایسے برسے گی جیسے کالی رات میں جب بادل امٹ آتے ہیں تو کیسے چھما چھم بارش برستی ہے زوردار، ویسے میری امت پر مصیبتیں آئے گی. یعنی بارش کے قطرے نہیں مسلسل ٹپکتے رہتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. تو ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، تیسری نہیں تو چوتھی. دیکھ لیجئے 4 مہینے کاروبار بند کر سکتے ہیں لیکن 2.5% زکوٰۃ نہیں نکال سکتے. لاکھوں لاکھ روپیہ لوگ لے کر کے بھاگ جائیں، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، خوش دلی سے نہیں نکالیں گے. زکوٰۃ نکالنے کی برکت کیا ہے؟ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں یتیموں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.